بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول اور دوم کے عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا آن لائن کلاسز کئی روز سے چل رہا ہے۔ آپ کے نصاب میں مختلف طرح کی کتابیں ہیں اور اس میں فقہ کی کتاب بھی ہے، اور فقہ کی کتاب میں آپ کا نصاب ہے مختصر القدوری کے اندر، اور اس میں جو آپ کا نصاب شروع ہوا ہے وہ کتاب البیوع سے ہوا ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے آپ کا سبق چلتا رہا، آج ہم پہنچے ہیں کتاب الاجارہ پہ۔ کتاب الاجارہ معنی اجرت لینا، یعنی ہم ایک مکان لیتے ہیں کرائے پر، کس طرح سے لینا ہے، شریعت کی نگاہ میں کس طرح سے ہم کوئی معاملات کریں گے، یا کوئی مزدوری لیتے ہیں، ایک آدمی کو لیتے ہیں مزدوری کے لیے، وہ میرا گھر بناتا ہے یا کوئی کام کے لیے، تو لینا کیسا ہے، کیا اس کی شکل ہوگی، اس بات کو آج صاحب کتاب شریعت کی نگاہ میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ایک طرف منافع ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا کیا ہوتا ہے، درہم و دنانیر ہوا کرتا ہے۔ دوسری جانب کوئی چیز عین ہوا کرتی ہے، یعنی ایک طرف منفعت کیا ہے کہ آپ اس سے کوئی کام لے لیں گے، لیکن دوسری جب اس کا کوئی عین ہوگا، یعنی روپیہ پیسہ ہوگا، درہم و دنانیر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تعریف دیکھیے، لغوی تعریف میں نے لکھی ہے اجارے کی، اس مزدوری کو کہتے ہیں جس کا استحقاق عمل خیر پر ہو۔ یہاں پر دیکھیے عزیز طلبہ کاٹ چھوٹ گیا ہے، جس کا استحقاق عمل خیر پر ہو۔ کیا کہا؟ اس مزدوری کو کہتے ہیں جس کا استحقاق عمل خیر پر ہو، یعنی وہ اس کے نتیجے میں کیا، وہ مزدوری کا مستحق ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے، اجارہ ایسا عقد ہے جو منافع پر مال کے عوض ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ایسا عقد نہیں، ایسے معاملات کو کرتے ہیں جو منافع پر مال کے عوض ہوتا ہے، یعنی ایک طرف منافع ہوتا ہے اور ایک طرف مال ہوتا ہے، روپیہ پیسہ، یعنی ایک طرف روپیہ پیسہ، ایک طرف کام ہوا کرتا ہے۔ منافع مطلب کام ہوا کرتا ہے، اور منافع جس قدر پائے جائیں گے اسی حساب سے اجارہ منعقد ہوتا رہتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ منافع، یعنی اس طرح اس کا کام بڑھے گا اس طرح سے کیا ہے، معاملات بھی بڑھیں گے۔ اسی بات کو اصطلاحی تعریف کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا جب صاحب کتاب عبارت کو بیان کریں گے تو آپ کو وہاں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اجرت پر لینا کسی بھی چیز کو، چاہے آپ مکان کو لیں یا کسی انسان کو لیں یا کسی بھی چیز کو لیں، اس کی کئی شکل ہوگی۔ ایک گھر کو لے لیا، ایک زمین کو لیے کاشتکاری کرنے کے لیے، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی شکل بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ الاجرۃ عقد علی المنافع بعوض، کہ اجارہ ایک ایسا عقد ہے جو منافع پر عوض کے بدلے ہوتا ہے، یعنی ایک طرف منافع ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا عوض ہوا کرتا ہے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ آگے اس کی کچھ شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ ولا تصح حتى تكون المنافع معلومۃ والاجرۃ معلومۃ، اور صحیح نہیں ہے اجارہ یہاں تک کہ منافع بھی معلوم ہو اور اجرت بھی معلوم ہو۔ آپ کتنا کام لیں گے، آپ اس مکان کو آپ کرائے پر لیں گے تو کتنی دن کے لیں گے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 5 مہینہ، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے لے لیے، ایسا نہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منافع یعنی کتنی دن تک اس مکان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، یہ واضح ہونی چاہیے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 5 مہینہ، 10 مہینہ، جو بھی ہو۔ والاجرۃ معلومۃ، اور کہا اجرت معلوم ہو، یعنی اس کا بھاڑا کتنا ہوگا، اس کا کرایہ کتنا ہوگا۔ آپ 1 مہینے رہیں گے، اس کا کرایہ 100 روپیہ ہوگا یا 1000 روپیہ ہوگا یا 5000 روپیہ ہوگا، یہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ اگر یہ واضح نہیں ہے تو پھر وہاں پر اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ان شرائطوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن شرائط کی بنیاد پر اجارہ صحیح ہوتا ہے۔ اس کے 2 باتیں بیان کی کہ منافع بھی معلوم ہو، آپ کتنے دن اس کو استعمال کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے نتیجے میں آپ کتنا پیسہ دیں گے، کتنا روپیہ پیسہ دیں گے، وہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ نہیں ایسا ہوگا تو آپس میں اختلاف ہوگا، معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں صاحب کتاب آگے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ وما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة، جائز ہے کہ جو چیز بیع کے اندر ثمن بنے، جائز ہے کہ وہ اجرت بن جائے اجارے کے اندر۔ عام معاملات کے اندر، جیسے کہ آپ مجھ سے ایک کتاب خریدیں گے تو آپ میں 10 روپے دیں گے، ابھی جتنا بھی معاملات ہوگا 20 روپیہ، 100 روپیہ، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عام معاملات میں، عام عقد کے اندر جو چیز ثمن بن سکتا ہے، جس چیز سے ہم کوئی چیز خرید سکتے ہیں، یعنی روپیہ ہے، پیسہ ہے، جو بھی درہم دنانیر ہے،
तो वो वही चीज़ यहाँ उजरत बन जाएगा, यानी इजारे के अंदर भी वो चीज़ क्या बन जाएगी, उजरत बन जाएगी, यानी आप उसके नतीजे में उस मुनाफे के बदले में आप उसको दे सकते हैं। ये बात ख़त्म हो गई। आगे कहते हैं साहब किताब कि मुनाफे जो होता है वो कभी कभी बयान नहीं किया जाता है लेकिन खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है। वो कैसे, उसकी मिसाल दे रहे हैं कि वल मुनाफिउ तारतन तसीरु मालूमतन फिल मुद्दती कल इस्तिजारी दूरी लिस्सुकना वल अर्ज़ीन लिज़्ज़िराअ फयस्लिहुल अक़्दु अला मुद्दतिन मालूमतिन अय मुद्दत कान। इसकी वही मिसाल हो जाएगी। एक मकान आप लिए रिहाइश के लिए, एक मकान आप लिए रिहाइश के लिए कि मुझे रहना है, तो आप जाहिर सी बात सामने वाले से बात करेंगे, भाई मुझे आप ये मकान दे दीजिए, तो आप वो कहेगा कि ठीक है, कब तक रहिएगा, 4 महीने 5 महीने। ये कह दें कि ठीक है रहिए, लेकिन हर महीने का जो है ना हो जाएगा 100 रुपया या 500 रुपया, 1000 रुपया, तो ये कह रहे हैं सही रही। वही कह रहे हैं कि मुनाफे कभी कभी मालूम होता है। कैसे मालूम होता है, बिल मुद्दती, मुद्दत के साथ। मुद्दत मुतय्यन हो गई, ठीक है 1 साल एग्रीमेंट हो गया, 1 साल आप इस मकान में रहेंगे, ठीक है, और उसी में लिखा जाता है कि आप हर महीने 1000 रुपया आप फलां साहब को अदा करेंगे, बात हो गई। उसी को कह रहे हैं कि मुनाफे कभी कभी मालूम होता है मुद्दत के साथ। मुद्दत मुतय्यन हो गया, मालूम हो जाएगा ओ ये 5 महीना इस मकान में रहेंगे या 6 महीने रहेंगे, उससे वाज़ेह हो जाएगा। जैसे कि किसी घर को लेना रहने के लिए, जैसे कि किसी घर को उजरत पर लेना रहने के लिए, वल अर्ज़िन लिज़्ज़िराअ या किसी ज़मीन को लेना काश्तकारी के लिए। आपने कहा कि ठीक है आप एक ज़मीन दे दिए मुझे 6 महीने के लिए, इसमें अपना काश्तकारी करेंगे और उसका पैसा इतना हो जाएगा, हर महीने आपको इतना करेंगे, ठीक है। फयस्लिहुल अक़्दु अला मुद्दतिन मालूम, कर रहे हैं कि ये अक़्द इजारा जो है यानी उजरत पर लेना, ये सही हो जाएगा मुद्दत मालूम पर, यानी मुद्दत मालूम होने की शक्ल में, जो भी मुद्दत हो 1 साल 2 साल 5 साल जो भी होगा वो सही हो जाएगा। आगे साहब किताब कर रहे हैं कि उसके अलावा और कुछ मिसाल उस पर दे रहे हैं कि वतारतन तसीरु मालूमतन बिल अमली व तस्मियती कमन इस्ताजरा रजुलन अला सबगी रजुल सौबिन औ खियाततिन सौबिन औ इस्ताजरा दाबतन यहमिल अलैहा मिक़दारन मालूमन इला मौज़िन मालूमिन औ यरकिबहा मुसाफतन मालूमतन। साहब किताब कर रहे हैं कि ये तो वाज़ेह नहीं हुआ कि आप कितना दिन कितना वक्त उससे लेंगे, लेकिन अमल से वाज़ेह हो जाता है। उसकी क्या शक्ल होगी, उन्होंने मिसाल दिया है साहब किताब ने। एक आदमी को आप उजरत पर लिए किराए पर कि भाई लो ये मेरा जो कपड़ा है इसको तुम रंग दो, आप चाहे वो रंगे 1 घंटा में चाहे रंगे 5 घंटा में, ये अमल से वाज़ेह हो गया फिक्स कि इस टाइम वो इस कपड़े को रंग देगा, उसका काम खत्म, उसका काम निमट जाएगा उसी टाइम। उसी को कहा कि कभी कभी मालूम होता है जो मुद्दत अमल के जरिए से, ये अमल है कि नहीं, वो रंगेंगे कपड़े को तो 1 घंटे में बात हो गई कि आपको 100 रुपये देंगे, आप इस बंडी को आप रंग दीजिए, कहा ठीक है, तो रंग देगा, जो ही वो रंगेगा उसका काम खत्म, चाहे वो 1 घंटे में रंगे 5 घंटे में रंगे 10 घंटे में रंगे। वह तस्मिया और बयान में कर दे, बयान कर दे, जैसे कि एक आदमी ले गाड़ी पर ले, गाड़ी ले, एक आदमी से 4 व्हीलर लेता है कोई गाड़ी कि मुझे आप दीजिए और मुझे क्या है जाना है पटना से दिल्ली जाना है, पटना से क्या है दिल्ली जाना है, तो बयान कर दिया, बयान कर दिया कि मुझे पटना से दिल्ली जाना है, इससे भी क्या है मुद्दत मालूम हो गई। और कभी कभी मालूम होता है अमल से और बयान करने की वजह से। उसकी क्या मिसाल होगी, खुद साहब किताब कर रहे हैं। कमन कोई आदमी किसी को उजरत पर लेता है, काहे के लिए, अला सबगी सौबिन, किसी कपड़े को रंगने के लिए, जो लोग होते हैं ना रंगरेज वगैरह कपड़ा रंगने वाले, और खियाती सौबिन या किसी कपड़े के सीने के लिए। आप दर्जी को लिए, दर्जी को बोले भाई मेरा एक कपड़ा सी दो, आपको 500 रुपये देंगे। अब वो दर्जी उस कपड़े को 1 घंटा में सिए 10 घंटा में सिए, उसकी मर्जी, बस जिस टाइम वो मेरा कपड़ा सी देगा उसका काम खत्म हो जाएगा। तो गोया कि यहाँ वो अमल से वाज़ेह हो गया कि वो कितना टाइम लेगा। अविस्तअजरा दाब्बतन या किसी चौपाए को, यानी किसी चौपाए गाय भैंस है ऊँट वगैरह सवार लोग लेते थे पहले ज़माने में सवारी के लिए। आज के ज़माना में कहिए कि गाड़ी 4 व्हीलर वगैरह जो लोग आमतौर पर कहीं जाना होना होता है तो लोग आमतौर पर किराए पर लेते हैं। तो उसी को मिसाल दिया है या कोई आदमी कोई चौपाई उजरत पर ले, काहे के लिए, लियहमिल अलैहा मिक़दारन मालूमन, ताकि उस पर सवार होगा मिक़दार मालूम के लिए, इला मौज़िन मालूमिन, किसी मालूम जगह तक। यानी ये भी होना चाहिए कि हम कौन जगह जाएंगे और उसकी कितनी दूरी है। हम दिल्ली जाएंगे और उसकी दूरी यहाँ से 1200 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, जो भी हो, ये वाज़ेह होनी चाहिए। सिर्फ इतना हो गया तो काफ़ी है। और यरकिबहा मसाफतन मालूमतन, या उस पर सवार होगा मसाफत मालूम से। आपने एक गाड़ी लिया किराए पर, कहा कि मुझे 500 किलोमीटर जाना है, चाहे वो आप उसका ड्राइवर आपको 10 घंटे में पहुंचा दे या 20 घंटे में पहुंचा दे, बस इतना कह देना और उस पर वो राज़ी हो जाएगा। तो
یہ اجارہ صحیح ہو جائے گا. اسی کو کہا کہ وہ سوار ہوگا مسافت معلوم کے لیے، یعنی یہ بات ہو جائے کہ 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر کے لیے میں آپ سے ایک سواری لے رہا ہوں اور اس کا اتنا کرایہ ہوگا، پرتی کلومیٹر 10 روپے، 11 روپے، 15 روپے جو بھی ہو. یہ بات تو ختم ہو گئی. دوسری بات کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ کبھی کبھی جو معلوم ہوتا ہے یہ منافع وہ تعیین کرنے سے اور اشارہ کرنے سے. اس کی کیا مثال ہوتی ہے دیکھیں، وَتَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَةِ كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَنْقُلُ هَذَا الطَّعَامَ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ. کبھی کبھی وہ معلوم ہوتا ہے تعیین کے ذریعے سے اور اشارہ سے، جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو اجرت پر لیتا ہے کہ وہ اس غلے کو منتقل کر دے معلوم جگہ تک. جیسے کہ ایک آدمی کو لیا، کسی آدمی کو، اب آ کہ بھائی یہ میرا یہاں پر سامان جو رکھا ہوا ہے اس سامان کو اس گھر سے اس گھر میں رکھ دو. اب اس گھر جتنا یہاں پر سامان ہے تو اشارہ ہو گیا، صرف اشارہ ہو گیا تو یہ بات صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اسی وجہ سے کریں، اس وجہ سے اشارہ جب ہو گیا تو مراد ہوگا کہ یہاں پہ اتنا سامان رکھا ہوا یہی مراد ہے. تو جو کام تھا وہ بھی واضح ہو گیا کتنا کام ہے اور کتنا دیر کا کام ہوگا کہ اس گھر سے لے کر ان تمام سامان کو اس گھر میں رکھنا ہے. سمجھے نا؟ اور اس کے بدلے واضح ہو جائے گا کہ آپ کو ہم 100 روپے دیں گے، 500 روپے دیں گے، 1000 روپے دیں گے. اسی کو کر رہے ہیں کبھی کبھی وہ معلوم ہوتا ہے تعیین کے ذریعے سے اور اشارہ کے ذریعے سے. اس کی مثال دے رہے ہیں، کوئی آدمی کسی کو لیتا ہے اجرت پر، مزدوری پر لیتا ہے، کائے کے لیے؟ تاکہ وہ اس غلے کو منتقل کر دے معلوم جگہ تک. جگہ ہی معلوم ہونی چاہیے، بھائی اس مکان سے لے کر اس مکان میں لے کے جانا ہے، اتنا واضح ہونا چاہیے. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيِ لِلسُّكْنَى وَإِن لَّمْ يُبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ فِيهَا وَلَوْ أَن يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَدَاثَ وَالْقَصَارَ وَالطَّعَانَ. کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ ایک کوئی آدمی کسی گھر کو لیا اجرت پر، یہ کہ کسی دکان کرنے کے لیے کوئی گھر لیا، کوئی روم لیا کرائے پر، اور اس میں بیان نہیں کیا کہ بھائی میں اس میں پرچون کی دکان کروں گا یا کپڑے کی دکان کروں گا یا اس میں حلوائی کی دکان کروں گا. یہ بیان نہیں کیا. صاحب کتاب کا میں کہنا ہے یہ سب بیان اپنا ضروری نہیں ہے، بس مطلقاً بھائی مجھے ایک کرائے پر ایک روم دے دیجیے، میں اس میں اپنا کاروبار کروں گا. کون سا کاروبار کرنا یہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ایک کمرہ لے لیا رہنے کے لیے بھائی میں رہوں، چاہے میرا پڑوسی رہے، چاہے میرا بیٹا بیٹی رہے یا کوئی اور رہے، میرا کوئی دوست و احباب رہے، یہ بولنا ضروری نہیں ہے. مطلقاً بس ایک کمرہ کرائے پر لے رہا ہوں، اتنی بات سے واضح ہو جائے گی، معاملہ صحیح ہو جائے گا. اسی کو کریں کہ اور جائز گھر اور دکانوں کو کرائے پر لینا رہائش کے لیے اگرچہ نہ بیان کرے وہ کام جو اس میں کرے گا، اور جائز ہے اس کے لیے ہر کام مگر لوہے دھوبی اور پسائی کا. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ لوہے کا لوہار جو ہوتا ہے لوہار سب وہ کام نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس سے دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں مکان کی، اس لیے مکان کمزور ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، اس لیے یہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ قصارہ دھوبی کا کام، دھوبی کے کام سے کیا ہوتا ہے کہ فرش وغیرہ کیا گندا ہو جاتا ہے، بہت یہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. وطہن اور آٹا چکی آپ بیٹھا دیے، ایک کمرے روم لیے اور اس میں آٹا چکی آپ بیٹھا دیے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے عمارت کمزور ہوتی ہے اور فرش وغیرہ بھی گندا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت اللہ ہے کہ بیان کرتے تو کوئی باتیں نہیں. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں دو مسئلہ بیان کر کے آج کے سبق کو ہم ختم کریں گے. وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرَاضِي لِلزِّرَاعَةِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطْ. اور جائز ہے زمینوں کو کرایہ پر لینا کھیتی کے لیے اور مستاجر کے لیے ہوگی پانی کی باری اور راستہ اگرچہ اس کی شرط نہ لگائی گئی ہو. صاحب کتاب کریں کہ ایک آدمی ایک کھیت کو لیا کہ آپ مجھے کھیت دے دیجئے 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، اور اس میں کچھ کیا ہے بوؤں گا، گیہوں کروں گا، دھان کروں گا یا اور مکئی کروں گا، کوئی بھی چیز کروں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کرایہ پر لیا اس زمین کو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ پانی ہوگا اور راستہ ہوگا. یعنی وہاں پر جو کوئی یہ ہوگا رہٹ وغیرہ، یہ کہ کوئی کنواں وغیرہ جہاں سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس کو ہی موقع ملے گا کہ وہ اس کنویں سے کیا ہے پانی نکال کر اپنے کھیت کو کیا کرے؟ سیراب کرے. اس چیز کو بیان کرے کہ نہیں، یعنی جس ٹائم وہ لیا تھا کرائے پر اس ٹائم یہ سب بات نہیں ہوئی تھی کہ مجھے آپ موقع دیجیے گا اس میں سے کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ سب بولنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کو اجازت نہ دی جائے تو پھر وہ بیچارہ کیسے کرے گا کاشتکاری، کیسے کھیتی کرے گا؟ تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. وہی تو راستہ، یعنی آنے جانے کا راستہ اس کھیت پر، یہ بھی کیا اس کو خود بخود مل جائے گا، اس سے روک نہیں سکتا ہے وہ. اسی کو کہا ہے کہ کیونکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بنیادی چیزیں ہیں. آخری مسئلہ یہ ہے کہ ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها او يقول على ان يزرع فيما شاء.
صاحب کتاب کر رہے ہیں ایک آدمی زمین کرائے پر لیا ہے تو اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ اس میں کیا بوئے گا، اس میں کیا بوئے، دھان بوئے گا، گیہوں بوئے گا، مکئی بوئے گا، کیا بوئے گا، یہ بولنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ہونے سے کیا ہے، زمین یعنی کہیے کہ وہ کھیت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ مکئی وغیرہ عام طور پر کیا ہے لمبے عرصے تک رہتا ہے کھیت میں، اس میں کچھ کیا حال وغیرہ میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ یہ کہ جو آدمی کرائے پر دیا زمین کو وہ خود ہی کرے، ایسا کرو نا، جو چیز میں بونا ہے بو دو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کی بات کہہ دیا ہے تو اب اس شکل کے اندر اس کے لیے ہر چیز بونا درست ہوگا، لیکن اگر یہ نہیں بولا ہے اور وہ تو اس شکل کے اندر اس کی سراحت ضروری ہے نا، اس لیے اگر سراحت نہیں کیا ہے تو ان چیزوں کو بو نہیں سکتا ہے جس سے کھیت وغیرہ خراب ہو جائے، یعنی ایسا پیداوار کو نہیں وہ اپجا سکتا ہے جس کے اندر کھیت وغیرہ میں کے حال وغیرہ میں یا اس کے طاقت وغیرہ میں کسی طرح کوئی دقت اور پریشانی ہو۔ صاحب کتاب عزیز طلبہ، آج کا یہ سبق آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، آپ کے سبق میں وہ کتاب الاجارہ سے تعلق سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آج اس سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت اور پریشانی ہو آج کے سبق میں تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے ان اعتراضوں کا اور سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔